قدرت کی نشانیاں مانے یا نہ مانے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی آپ نشانی یہ سمجھیں کہ یہ جو 9/11 کے بعد جو جنگوں کا ایک سٹرنگز ایک لائن میں ایک کے بعد ایک جنگیں جو شروع ہوئی جو آج تک چل رہی ہیں، 24 سال اس کے جو ہونے پہ آئے ہیں، اور اس کے بیچ میں صرف اوباما کی ایک جیت تھی جو آپ سمجھیں کہ چلو ایک نان وائٹ، وہ بھی پھر بھی کرسچن اور وہی امریکن بورن، لیکن اس کو انہوں نے 2008 میں اتنا بڑا تماشا بنایا تھا کہ یہ کیسے اوپر آ گئی۔ زوران کا جیتنا 24 سال 2 مہینے بعد 9/11 کے حملوں کے مین جو آرکیٹیکٹ تھا 9/11 کا، زیادہ لوگ سمجھتے ہیں ان کا پالیٹکس ان کو نہیں سمجھ آتی کہ بش تھا، تو بش نہیں تھا، اصل جنگ جو لڑی ہے، جو اصل آرکیٹیکٹ تھا، جس نے ہر نیٹی گریٹی، یہاں تک کہ واٹر بورڈنگ سے آپ ٹارچر دے سکتے ہیں، آپ یہ ابو غالب کی پریزنز والا ٹارچر، جو کچھ تماشے جتنی ٹارچر والی جگہوں پہ اس کے اوپر پوری موویز بنی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز کو ہائر کرنا کہ ہم ان کو ٹارچر بھی دیں گے لیکن ان کو خدا نخواستہ یہ پریزنر مرنا بھی نہیں چاہیے، اور تاکہ اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ ٹارچر دے سکیں، اور یہ جتنے تماشے شروع ہوئے ہیں واٹر بورڈنگ وغیرہ کے جو اسپیشل ٹارچر ہوتے ہیں وہ سارے یہ سب کرائے تھے ڈک چینی نے جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھا۔ تو اصل جو آرکیٹیکٹ تھا اس جنگ کا وہ جارج بش سے زیادہ، جس نے، میں آپ کو کمپنیز کے نام یہ اوپر رکھ کے بتا دوں گا، جو ہیلی برٹن وغیرہ کی جو کمپنیز تھیں اس میں آرمز ایمونیشنز کی، وہ اس وقت وہاں پہ بڑا سینئر آفیسر لگا ہوا تھا جب بش اس کو وہاں سے نکال کے جو ہے ہیڈ لگا ہوا تھا آرمز ایمونیشن کی کمپنیز کا، تو وہاں سے نکال کے بش اس کو واپس لے کے آیا تھا، کیونکہ اس کے والد کے ساتھ جارج ایچ ڈبلیو کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے کہ جارج ڈبلیو بش اس کو واپس لے کے آیا تھا کہ میرے والد کا دوست ہے، تم مجھے واپس ہیلپ کرو میرے وی پی بن کے، وائس پریزیڈنٹ بن کے۔ پوری کی پوری جو مڈل ایسٹ کی جنگ تھی یہ ڈک چینی نے لڑی ہے۔ 4 نومبر کو زوران جس وقت صبح سویرے اپنا وائف کے ساتھ جا کے ووٹ دینا جا رہا تھا تو اس سے پہلے یہ نیوز سٹارٹ ہو گئی کہ جی ڈک چینی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ میں آپ کو قسمت کا کمال بتا رہا ہوں کہ اچھا، یہاں تک کہ جب اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، ایک ویڈیو موبائل سے بنائی ہوئی کہ جب وہ وائف کے ساتھ ووٹ ڈالنے جا رہا ہے تو اس کو زوران کو اسپیشلی کہا جا رہا ہے، جیسے دور سے اس کو ایک 20 فٹ دور سے بندہ آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ ڈک چینی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ ایز اے مسلمان وہ اس پہ ہنسے روئے کیا کرے، تو وہ اپنے طرف سے کمپوزڈ اس نے شکل بنائی ہوئی ہے، وہ زیادہ ریئیکٹ بھی نہیں کر پا رہا، اور اس وقت وہ بالکل ووٹ ڈالنے لگا تھا، تو وہ لوگوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ وہ اس پہ کیا ریئیکشن دے کہ وہ ڈیموکریٹس کی سائڈ کا ہے ڈک چینی، ریپبلکنز کا تھا، وہ وارز کے اگینسٹ ہے، وہ وارز کے انتہائی فیور میں تھا، پوری وارز کا آرکیٹیکٹ تھا، تو وہ اس کے اوپر کیا ریئیکشن دے کہ مجھے، لیکن وہ ایک سالم اس نے شکل بنائی ہوئی ہے، جس طرح کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے تو بس آپ خاموش ہو جاتے ہو، آپ کیا کہیں۔ اس آدمی کی سیم ڈے ڈیتھ ہونا، ٹرمپ کا 1 سال جب اینیورسری ہونے والی اس سے 1 سال پہلے، اب ٹرمپ کے لیے تو وہ آدمی ہیرو ہوگا جس نے وہ مڈل ایسٹ کی جنگیں لڑی ہیں۔ اسی رات کو جب وہ آرکیٹیکٹ مڈل ایسٹ کی جنگوں کا فوت ہوا ہے، اس دن نیو یارک سیم اسٹیٹ میں اس کا جیتنا، یہ آپ سمجھیں گے ایز اے میئر یہ کسی میریکل سے کم نہیں ہے، اتنی بڑی اگر خدا کی طرف سے نشانی ہے تو یہ اتنی بڑی بات ہے۔